السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ جلخور میں پانڈا ہاؤس پارک کا افتتاح کیا ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ قطر ورلڈ کپ ایک بڑا اسپورٹس ایونٹ ہوگا جو اس علاقے اور پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ کویت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے اندرونی معاملات اور کویتی عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ اور قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج شہر الخور میں پانڈا ہاؤس پارک کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم نے افتتاح کے بعد پارک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور اس کی مختلف فیکلٹیز دیکھیں جن کے ذریعے اس پارک کے وزٹرز اور خاص طور پر ورلڈ کپ کے مہمانوں کو مختلف سروسز پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے پانڈا جانوروں کو عالمی معیاروں کے مطابق مناسب ترین ماحول فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی پائیدار ٹیکنالوجی، انرجی کے استعمال میں بچت اور ماحولیات کی حفاظت کے وسائل کے بارے میں بھی معلومات حاصل کیں۔ متعدد وزراء، ملک میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر اور وزارت بلدیہ اور پبلک ورکس اتھارٹی کے اعلیٰ افسران بھی وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ وزیر ثقافت اور سن 2022 کے قطر نیشنل ڈے کے انتظامات کی کمیٹی کے سربراہ شیخ عبدالرحمن بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ وزارت ثقافت نے قومی دن کی مناسبت سے درب السعی میں بہت سی ادبی اور ثقافتی پروگراموں، مذاکرے، اسٹیج ڈراموں اور مشاعروں کا اہتمام کیا ہے جن کا مقصد قطر کے عربی اور اسلامی ورثے کو نمایاں کرنا، قومی شناخت پر فخر و اعتزاز محسوس کرنا، قومی اقدار اور روایات کو عام کرنا اس میں شامل ہے۔ وزیر ثقافت سلال کے علاقے میں درب السعی کے مستقل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ 25 نومبر سے 18 دسمبر تک کے لیے 4500 سے زیادہ موروثی اور ثقافتی پروگراموں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ان تمام تقریبات کا موٹو اور شعار ہے کہ ہماری وحدت ہماری طاقت ہے۔ وزیر ثقافت نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے۔ اس شعار کے تحت ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی قطری میزبانی کامیاب رہے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر ایک غیر معمولی ایڈیشن پیش کرتے ہوئے ساری دنیا کی آنکھیں چکا چوند کر دے گا، اور یہ ورلڈ کپ اس چیمپئن شپ کی تاریخ کا سب سے بہترین ورلڈ کپ ثابت ہوگا۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کے دوران صفائی کی سروسز کے لیے ان کی وزارت کے بیڑے میں شامل ہونے والی نئی گاڑیوں اور آلات و وسائل کا معائنہ کیا ہے۔ وزیر بلدیہ نے اس ایونٹ کے دوران خدمات عامہ کے شعبے، صفائی کے لیے مطلوبہ اقدامات، کوڑے کرکٹ میں شامل تمام اشیاء کی چھانٹی اور ری سائیکلنگ کے لیے تمام مطلوبہ کاموں کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا ہے کہ یہ بھی ورلڈ کپ سے متعلقہ قطری مقاصد میں شامل ہے کہ قطر کا یہ ورلڈ کپ ماحول دوست ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر بلدیہ نے دوحہ کے جنوب میں قائم کیے گئے ریلے اسٹیشن کا بھی دورہ کیا۔ یہ اسٹیشن بطور خاص ورلڈ کپ کے ایونٹس کی وجہ سے پھیلنے والے کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے اس کی چھانٹی کرنے، ان میں سے ری سائیکلنگ کے قابل اشیاء کو الگ کر کے متعلقہ کارخانوں کے لیے روانہ کرنے کے خود کار سسٹم پر مشتمل ہے۔
वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप के CEO जनाब नासिर अल खातिर ने कहा है कि कुछ फ्रांसीसी और अंग्रेजी अखबारात ने जो ये लिखा है कि एशियन कम्युनिटीज को पैसे देकर मैच देखने के लिए बुलाया गया है, तो ये एक बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। उन्होंने अहद किया है कि वर्ल्ड कप अपने इंतजामात के लिहाज से एक ऐसा गैर मामूली मोंडियाल होगा जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, और वर्ल्ड कप ही इन बेबुनियाद इल्जामात का सही जवाब होगा। दूसरी जानिब मंसूबों और वर्षे की सुप्रीम कमेटी ने इस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की कवरेज के लिए दोहा के दिल मुशर्रफ में एक खुसूसी मीडिया सेंटर कायम कर दिया है, जो दुनिया भर से आने वाले हजारों मीडिया नुमाइंदों को मुख्तलिफ सर्विसेज और सहूलतें फराहम करेगा, ताकि वो बआसानी वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप के मुकाबलों और उनकी साइड लाइन में होने वाले प्रोग्रामों और इवेंट्स की रिपोर्टिंग कर सकें। इसी तरह हुकूक इंसानी की कौमी कमेटी ने दोहा कुर्नेश पर वाक़े शेरेटन होटल के न्यू पार्क में हुकूक इंसानी और फुटबॉल की एक नुमाइश का एहतमाम किया है। ये नुमाइश वर्ल्ड कप के मौके पर मुनाक़िद की जाने वाली तक़रीबात का एक हिस्सा है। कमेटी के एक रुकन जनाब मुबारक बिन अब्दुल अजीज आल खलीफा ने कहा है कि इस नुमाइश का इनेकाद कमेटी की इस ख्वाहिश की मज़हर है कि इस वर्ल्ड कप को हुकूक इंसानी के अदाई के शोबे में ठोस, अमली और मुस्बत तब्दीलियों का एक जरिया बनाया जाए, और सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों को बताया जाए कि हुकूक इंसानी के मफाहीम और उसूल जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों का, जिनमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, एक मुस्तकिल हिस्सा हैं। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि स्पोर्ट्स को सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए, और ये रवैया इंतहाई बुरा है। फ्रांस की टीम वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप में अपने एजाज का दिफा करने के लिए कल बुध की शाम दोहा पहुंच गई। यहां वो तैयारियों के बाद 22 नवंबर को इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलेगी, और उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ होगा। सदर मैक्रों ने सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को सियासत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए, कि ये बहुत बुरी सोच है। उन्होंने याद दिलाया कि खुद उनका मुल्क सन 2024 के ओलंपिक मुकाबलों की मेजबानी करने वाला है। सदर इमैनुएल मैक्रों एशिया और पैसिफिक के मुल्कों की कोऑपरेशन फोरम एपेक की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बैंकॉक पहुंचने पर वहां सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। कुवैत के वजीर खारजा शेख सालिम अब्दुल्ला अल जाबिर सबाह ने जोर देकर कहा है कि उनका मुल्क उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को सख्ती से मुस्तरद करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी को भी, खा वो कोई भी क्यों न हो, कुवैती अदलिया के फैसलों और उसके काम में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। सोच समझकर और जानबूझकर कत्ल करने और मुख्तलिफ दूसरे जराइम के मुर्तकिब 7 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद के बारे में कुवैत के वजीर खारजा ने बताया है कि अदलिया ने पूरी शफाफियत के साथ कई सालों तक उनके हालात का जायजा लिया है और उन्हें कानूनी चाराजोई की डिग्रियों का पूरा हक दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुवैत और उसकी क़यादत से ज्यादा इंसानी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद कोई नहीं है, और इसका अमली मुजाहरा उसने अपने इंसानी कामों के जरिए किया है। कुवैती वजीर खारजा ने यूरोपीय डिप्टी कमिश्नर मार्गरेट शिनास के एक बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें यूरोपीय डिप्टी कमिश्नर ने कुवैत में दी जाने वाली इन फांसियों पर बात की थी और कहा था कि उसके बकौल कुवैत को शंगन वीज़ों से इस्तिस्ना की तजवीज़ पर होने वाली बहस पर इन फांसियों के असरात मुरत्तब हो सकते हैं। यहूदी आबादकारों ने आज फिर काबिज इस्राएली पुलिस की हिफाजत में आकर मस्जिद अक्सा के अहातों पर चढ़ाई की है। वहां इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए हैं और वहां तलमूदी पूजा पाठ की है।
قابض انتظامیہ نے شہر الخلیل میں واقع حرم ابراہیمی کو یہودیوں کی عیدوں کے بہانے 2 روز کے لیے بند کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری اور امریکی انتظامیہ سے ضروری دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بنیامین نتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی اور ایتمار بن غفیر کی اوٹسما یہودیت کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے پر عمل درآمد کو رکوانے کے اقدامات کیے جائیں۔ اس سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کی سرزمین پر یہودی بستیوں میں مزید گہرائی اور توسیع لائی جائے گی، غیر قانونی یہودی بستیوں کو اب قانونی حیثیت دے دی جائے گی اور مزید فلسطینی سرزمین پر قبضہ کیا جائے گا۔ قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی مدت میں مزید 120 روز کی توسیع کا خیر مقدم کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ توسیع غذائی بحران سے بچنے اور عالمی سطح پر اناج کی قیمتوں میں کمی لانے میں مدد دے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اس سمجھوتے کی مدت میں توسیع کے لیے اقوام متحدہ اور جمہوریہ ترکی کی کوششوں کو نہایت قابل قدر سمجھتا ہے کہ اس طرح اناج اور دوسری غذائی اشیاء کی ترسیل کسی بھی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے گی اور ورلڈ فوڈ سیکیورٹی کے فروغ میں مدد ملے گی۔ لبنان کی پارلیمنٹ آج مسلسل 6ٹی مرتبہ بھی ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرنے میں ناکام رہ گئی، جبکہ سابق صدر مشیل اون کی صدارت گزشتہ مہینے ختم ہو گئی تھی۔ اس صورتحال نے یاد دلا دیا ہے کہ سابق صدر مشیل اون کے انتخاب سے پہلے بھی لبنان کی صدارت کا عہدہ کوئی 2.5 سال تک خالی رہا تھا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ داخلہ نے الخور میں پانڈا ہاؤس پارک کا افتتاح کیا ہے۔ فرانس اور سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ قطر ورلڈ کپ ایک بڑا اسپورٹس ایونٹ ہوگا جو اسی علاقے اور پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ کویت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کے اندرونی معاملات اور کویتی عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ اور قطر نے بحر اسود کے راستے اناج کی برآمدات کے سمجھوتوں کی مدت میں عمل درآمد کی مدت میں توسیع کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر سعد لزین اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔